نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی الحرمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا امام القبلتین ویا وسیلتنا فی الدارین ادرکنی 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بفضل اللہ تعالی۔ نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرماؤ کہ رب پروردگار صدقہ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کا حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حق کہہ کر، سن کر، سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ ذریعہ نجات و مغفرت بنائے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے اترتا پانی، فیہ کہ اس میں ظلمات اندھیریاں ہیں، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور چمک ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں، من الصواعق کڑک کے سبب، حذر الموت موت کے خوف سے، واللہ محیط بالکافرین اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ صاحب تفسیر نور العرفان مفتی اہل سنت حکیم الامت مفتی محمد احمد یار خان صاحب نعیمی بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں خیال رہے کہ بادل و بارش سایہ والوں کے لیے رحمت اور بے سایہ یعنی جنگل کے مسافروں کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمان نبوت ہیں، قرآن اس کا بادل، احکام قرآنی بارش، آیات عذاب گرج، آیات حدود کڑک ہے۔ سایہ والے صحابہ علیہم الرضوان کے لیے یہ سب کچھ رحمت ہے، کیونکہ وہ بے سایہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ میں ہیں، اور بے سایہ منافقین کے لیے عذاب ہے۔ سبحان اللہ، کیسی نفیس مثال ہے۔ اس تشبیہ کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک تو روحانی بارش ہے، اس کے دلائل بجلی کی کوند ہیں، رب کے عذاب کا ذکر ان کی گرج ہے، ان کے کفر کے بیان ان کے لیے اندھیریاں، جیسے اندھیری رات میں جنگل میں پھنسا ہوا مسافر بجلی کی چمک سے کچھ راستہ چل لیتا ہے اور گرج سے گھبراتا ہے، بجلی کی روشنی ختم ہونے پر کھڑا رہ جاتا ہے۔ ایسے ہی ان منافقوں کا حال ہے کہ اسلام کا غلبہ دیکھ کر منافق کچھ مائل با اسلام ہوتے ہیں، اور کسی مشقت کے درپیش آنے پر کفر کی تاریکی میں حیران اور پریشان کھڑے رہ جاتے ہیں۔ تو اب
آپ حضرات توجہ فرمائیں، اس آیت کریمہ کے متعلق اس آیت میں کئی چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ بارش، اندھیرے، بادل کی کڑک اور بجلی کی روشنی، اور ایسے سمے میں سفر کرنے والا شخص، یہ سب مشبہ بہا ہیں۔ جب تک ان کے مشابہات یعنی یہ کن چیزوں کی تشبیہ ہیں کا تعین نہ کر لیا جائے، اس مثال کا حسن نکھر کر سامنے نہیں آتا۔ بارش سے مراد اسلام، اندھیروں اور بادل کی کڑک سے مراد وہ مصائب اور مشکلات ہیں جنہوں نے چاروں طرف سے اسلام کو گھیر لیا تھا، اور بجلی کی روشنی سے مراد وہ فتوحات وغیرہ ہیں جو ان ناسازگار حالات میں اسلام کو حاصل ہوتی رہیں۔ جس طرح بارش مردہ زمین کو نئی زندگی بخش دیتی ہے، اسی طرح اسلام مردہ دلوں کو نئی زندگی مرحمت فرماتا ہے۔ جیسے بارش برستے وقت گھنگھور گھٹائیں چھا جاتی ہیں اور تاریکی پھیل جاتی ہے، بادل کی خوفناک کڑک سے دل دہنے لگتے ہیں، اسی طرح اسلام کا مینہ برستے وقت کھلی عداوتوں اور پوشیدہ سازشوں کا ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، فضا یکسر مکدر ہو گئی، مصیبتوں کے بادل گرجنے لگے۔ جو سچے دل سے ایمان لا چکے تھے، نہ اندھیروں سے انہیں وحشت تھی، نہ بادل کی کڑک سے، وہ ہراساں تھے، مصائب کے ہجوم میں بھی اور چٹان کی طرح ڈٹے رہے۔ لیکن وہ لوگ جو مذبذب تھے، ان کی حالت عجیب ڈاماڈول تھی۔ وہ اسلام کے حیات بخش چھینٹوں سے سیراب بھی ہونا چاہتے تھے، لیکن مصائب کی تاریک گھٹائیں دیکھ کر، مشکلات کی کڑک سن کر ان کے دل ڈوب جایا کرتے تھے، اور اسلام کا دامن چھوڑنے میں ہی انہیں اپنی سلامتی نظر آتی تھی۔ پھر اگر اسلام کو کوئی کامیابی نصیب ہوتی تو وہ اسلام کی طرف لپکنے کی تیاری کرتے۔ ایسے میں اگر مصائب کا کوئی تند و تیز جھونکا آ جاتا تو وہ بد دل ہو کر رہ جاتے۔ اب ذرا تفسیر ابن کثیر ملاحظہ فرمائیں۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر کیا لکھتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں؟ وہ کہتے ہیں منافقین کی ایک اور پہچان، یہ دوسری مثال ہے جو دوسری قسم کے منافقوں کے لیے بیان کی گئی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جن پر کبھی حق ظاہر ہو جاتا ہے اور کبھی پھر شک میں پڑ جاتے ہیں، تو شک کے وقت ان کی مثال برسات کی سی ہے۔ سیب کے معنی می اور بارش کے ہیں۔ بعد نے بادل کے معنی بھی بیان کیے ہیں، لیکن زیادہ مشہور معنی بارش کے ہی ہیں۔ جو اندھیرے میں برسے، ظلمات سے مراد شک، کفر اور نفاق ہے، اور رعد سے مراد یعنی گرج ہے، جو اپنی خوفناک آواز سے دل دہلا دیتی ہے۔ یہی حال منافق کا ہے کہ اسے ہر وقت ڈر، خوف، گھبراہٹ اور پریشانی ہی رہتی ہے، جیسے کہ اللہ پاک نے اور جگہ پر ارشاد فرمایا یحسبون کل صیحۃ علیہم، یعنی ہر آواز کو اپنے اوپر ہی سمجھتے ہیں۔ ایک اور جگہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، دراصل وہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ یا راستہ پا لیں تو یقیناً اس میں سمٹ کر گھس جائیں۔ بجلی کی مثال سے مراد وہ نور ایمان ہے جو ان کے دلوں میں کسی وقت چمک اٹھتا ہے، اس وقت وہ اپنی انگلیاں موت کے ڈر سے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، لیکن ایسا کرنا انہیں کوئی نفع نہ دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے ارادے کے ماتحت ہیں، یہ بچ نہیں سکتے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے
دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا حل عطا کا حدیث الجنود و فرعون و سمود، یعنی کیا تمہیں لشکر کی فرعون اور سمود کی روایتیں نہیں پہنچیں؟ بے شک پہنچی تو ہیں، لیکن یہ کافر پھر بھی تکذیب ہی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں ان کے پیچھے سے گھیر رہا ہے۔ بجلی کا آنکھوں کو اچک لینا اس کی قوت اور سختی کا اظہار ہے، اور منافقین کی بینائی ان کی کمزوری اور ضعف ایمان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ قرآن کی مضبوط آیتیں ان منافقوں کی کلی کھول دیں گی اور ان کے پیچھے ان کے چھپے ہوئے عیب ظاہر کر دیں گی اور اپنی نورانیت سے انہیں مبہوت کر دیں گی۔ جب ان پر اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی جب ایمان ان پر ظاہر ہو جاتا ہے تو ذرا روشن دل ہو کر پیروی بھی کرنے لگتے ہیں، لیکن پھر جہاں شک و شبہ آیا، دل میں کدورت اور ظلمت بھر گئی اور پونچھ کے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اسلام کو ذرا عروج ملا تو ان کے دل میں قدر اطمینان پیدا ہوا، لیکن جہاں اس کے خلاف نظر آیا یہ الٹے پیروں کفر کی طرف لوٹنے لگے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَوْفٍ، یعنی بعض لوگ وہ ہیں جو کنارے پر ٹھہر کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر بلائی ملے تو مطمئن ہو جائیں اور اگر برائی پہنچے تو اسی وقت پھر گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بھی روایت ہے، ان کا روشنی میں چلنا حق کو جان کر کلمہ اسلام پڑھنا ہے، اور اندھیرے میں ٹھہر جانا کفر کی طرف لوٹ جانا ہے۔ دیگر بہت سے مفسرین کا بھی یہی قول ہے، اور زیادہ صحیح اور ظاہر بھی یہی قول ہے۔ روز قیامت بھی ان کا یہی حال رہے گا کہ جب لوگوں کو ان کے ایمان کے اندازے کے مطابق نور ملے گا، بعض کو کئی میلوں تک کا، بعض کو اس سے بھی زیادہ، کسی کو اس سے کم، یہاں تک کہ کسی کو اتنا نور ملے گا کہ کبھی روشن ہو اور کبھی اندھیرا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ذرا سی دور چل سکیں گے، پھر ٹھہر جائیں گے، پھر ذرا سی دور کا نور ملے گا، پھر بجھ جائے گا، اور بعض وہ بے نصیب بھی ہوں گے کہ ان کا نور بالکل بجھ جائے گا۔ یہ پورے منافق ہوں گے جن کے بارے میں فرمان الہی ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، یعنی جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے ذرا رکو، ہمیں بھی آ لینے دو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں، تو کہا جائے گا کہ اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور نور ڈھونڈ لاؤ۔ مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم، یعنی اس دن تو دیکھے گا کہ مومن مرد اور عورتوں کے آگے آگے اور دائیں جانب نور ہوگا، اور کہا جائے گا تمہیں آج باغات کی خوشخبری دی جاتی ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور فرمایا کہ جس دن نہ رسوا کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے، ان کا نور ان کے آگے اور دائیں ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر اور ہمیں بخش، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو منافقت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن و حدیث پر عمل و استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ راستہ جو اللہ کے لاڈلے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام کا راستہ ہے، قرآن و حدیث کا راستہ ہے۔
اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔